موضوع ہے ہمارا آج جو مہنگائی اور اسپیشلی بجلی کے بل کے اوپر جو تباہی مچی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے۔ تیسرا، سی سی آئی کا غلط فیصلہ اور 90 ڈیز کا الیکشن، اور اس کے بارے میں ہم نے پٹیشن فائل کی ہے۔ اور چوتھا، شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری اور ان کا آج فزیکل ریمانڈ دیا جانا۔ دیکھیں، پہلے سبجیکٹ پہ اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے آج سارے دوستوں کو معلوم ہے کہ تقریباً 24 یا 25 دن کل ہو جائیں گے وہ ان کی گرفتاری کو۔ اب 24-25 دن کے بعد یہ اگر بیل جو کہ یقیناً ہم ہوپ فل ہیں کہ ہو جائے گی، تو مجھے بتائیں کہ 25 دن یا 24 دن جو ان کو انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ایک غلط فیصلے کے نتیجے میں، تو وہ 25 دن کی یا 24 دن کی وہ کمپنسیشن کون دے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جس کی سربراہی میں یہ کیس چل رہا ہے، انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جو غلطی نیچے والی ٹرائل کورٹ نے کی ہے وہ غلطی میں نہیں دہرانا چاہتا۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں تو اس غلطی کو ریکٹیفائی تو آپ کر سکتے ہیں، اس غلطی کو ختم تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو فیصلہ آپ کی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک متعصب جج کا فیصلہ ہے، جب آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک جج نے آپ کے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس نے وکیلوں کو بھی نہیں سنا، عمران خان صاحب کے وکیلوں کو، اس نے ہمارے گواہان بھی نہیں آنے دیے، یہ سارے ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں، اور 950 دن ٹائم بارڈ ہے وہ کمپلینٹ، اور وہ کمپلینٹ وداؤٹ لافل اتھارٹی فائل ہوئی ہے۔ یہ سارے موضوعات پہ جب آپ کنونسڈ ہیں تو مجھے بتائیں کہ اتنے دن آپ نے اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے اور وہاں وکیلوں کو ملنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ وکیلوں کو کہتے ہیں جی ایک دن ملنے کی اجازت دیں گے، 180 مقدمات ہیں۔ اب اس کے اندر اگر 50 وکیل بھی ہوں، 25 وکیل بھی ہوں، وہ کہتے ہیں ایک دن میں ایک وکیل آ سکتا ہے پورے ہفتے میں۔ تو مجھے یہ بتا دیں، جیل مینول کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ آپ قانون کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کہاں لے کر جائیں گے؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے میں خود گیا ہوں ایک سے زائد مرتبہ، جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات کی ہے، اس کو درخواست بھی رائٹنگ میں دی ہے، اور 4 گھنٹے انتظار بھی کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں ملنے دیتا۔ آپ جائیں چیف جسٹس کو بتا دیں، آپ کورٹس کو بتا دیں۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ غلط ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ بھائی جب آپ کے پاس آج کا کیس فکس تھا، یہ پچھلے 5 دن سے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو لمبا کر رہے ہیں، یہ 5 سے 10 منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ ضمانت کا جو کیس ہے اس میں بیسک صرف پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں، بیسک پوائنٹس دیکھے جاتے ہیں۔ آج 24-25 دن ہونے کے باوجود ان کا کیس سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اور 5 دن سے صرف سنوائی ہو رہی ہے۔ اور آج بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں آج فیصلہ کرنے لگا ہوں 3 بجے جب ووٹ کے گئے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد ہمارے انتظار کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ نہیں جی میں کل فیصلہ کروں گا 11 بجے۔ بہرحال ہمیں تو عدلیہ کا احترام ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ناانصافی نیچے آپ کے سامنے نظر آ چکی ہے، جب ناانصافی یا انصاف کا قتل آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے، تو آپ کم سے کم ایسا کریں کہ ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ایک انصاف کے اتنا کریں کہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ سپریم کورٹ کے پاس جب یہ میٹر پینڈنگ تھا، الیکشن کمیشن کے وکیل نے خود یہ کہا کہ جناب ہمیں ٹائم دے دیجیے، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر لے، بعد میں اپنا آپ فیصلہ کریں۔ لیکن جب آپ ٹائم لے کر آتے ہیں پھر آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، اور ڈیلے بدنیتی کی مبنی بنیاد پر کرتے ہیں، تاکہ وہ کسی اور کیسز میں کوئی گرفتاری ڈالی جا سکے، یا ان کو کسی اور کیس میں بند کیا جا سکے، یا ان کے خلاف کوئی اور ایکشن کیا جا سکے۔ اس طرح کی بدنیتیاں وہ سارے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کر رہی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس میں ملوث ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وکیل کون ملے ہیں؟ وہ وکیل جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں، ان کو لے کر آئے ہیں۔ یہاں سے آپ اس نیکسس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے غیر جانبدار ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ لہٰذا اس موضوع پہ میں مختصر اتنی سی بات کرنا چاہوں گا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے موضوع پہ، وہ ہے ہماری مہنگائی، بجلی، گیس، اور ہمارا ایک مڈل کلاس کے اوپر اور غریب آدمی کے اوپر ہونے والا ظلم۔ آج آپ دیکھ لیں جو بجلی کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں،
مجھے بتا دیں کہ کام غریب آدمی کا بجٹ 25 سے 50 ہزار روپے کمانے والا آدمی کس طرح ایک سمپل اپنے گھر کے بجلی کے بل جمع کرا سکتا ہے؟ اور یہ فاشسٹ حکومت جو پیچھے شہباز شریف کی زیر قیادت مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتوں نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا، اس وقت میکسیمم کہتے تھے جی مہنگائی ہے 16 روپے کا یونٹ، آج 50 روپے سے آگے چلا گیا ہے۔ اور ابھی یہ جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں کہ ہاں جی بڑی مہنگائی ہوگی، ہم بھی شامل ہوں گے آپ کے ساتھ احتجاج میں، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ جو نو منتخب حکومت، نو منتخب نہیں، یہ جو نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے، یہ تو منتخب نہیں ہے، یہ ان کے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ یہ الیکشنز کرائیں چلے جائیں۔ بارودی سرنگ تو آپ لگا کر گئے ہیں کہ یہ جی سی سی آئی کا فیصلہ کر کے پہلے مردم شماری کریں پھر الیکشن میں جائیں گے، لیکن آپ بتا دیں آج تو جو میٹر ریڈنگ ہوئی ہے وہ تو پچھلے بلز کے حساب سے ہوئی ہے، پچھلے جو یونٹس تھے اس کے حساب سے ہوئی ہے، جو پیچھے اسحاق ڈار آپ کی حکومت لگا کر گئی ہے یہ اس کے اوپر ٹیکسز اس کے اوپر ہوئی ہے، اور یہ تو ابھی جو 5-5.5 روپے انہوں نے بڑھائے ہیں اس کا تو ابھی آگے آئے گا۔ لیکن مجھے بتائیں کہ یہ ظلم جو آپ ڈھا کر گئے ہو، آج ان کی پرانی لیڈرشپ کے چل رہے ہیں قصے کہ جناب جب آپ سے ووٹ مانگنے آئے آپ ان کو یہ بجلی کا بل دکھاؤ، آپ کو گیس کا بل دکھاؤ، اور یعنی جو گیس کا بل تھا وہ ڈبل ٹرپل پہ چلا گیا ہے، اور بجلی تو آپ کے قریب سے نہیں گزر سکتی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، گھر کے 3 پورشن ہیں، ایک پورشن میرا خالی ہے، جو پورشن میرا خالی ہے اس میں کوئی نہیں رہتا، اس کا بل 20,000 پہ آیا ہے، 20,000 بل اس کا آیا ہے جو پورشن میرا خالی ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں کہ بھائی خالی ہے، میں نے الگ سے اس لیے لگوایا تھا کہ 3 پورشن ہے، 3 میٹر لگا لوں، یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا تو بل کم آئے گا۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یعنی میٹر لے لینا ہی آپ کے لیے جرم ہے، تو آپ عام آدمی کا کیا آپ ازالہ کریں گے؟ اور آج پاکستان جو پوزیشن ہو چکی ہے، جو مہنگائی ہو چکی ہے، کہتے تھے پچھلا پورا سال 16 مہینے پہلے چیختے چلاتے تھے کہ جی مہنگائی ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ کے یہ مریم نواز اور یہ سارے لیڈر سو کارڈ حمزہ شہباز یہ لے کر آتے تھے، یہ آپ کے سامنے یہاں اسلام آباد میں مظاہرہ کر رہے تھے کہ جناب مہنگائی ہوگی ہے، مہنگائی ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، ریاست کی بجائے ہم سیاست کی بجائے ریاست بچانے آئے ہیں۔ بھائی آپ نے تو اپنے بوریا بستر اٹھایا، اسحاق ڈار، شہباز شریف، یہ جو جوکرز تھے وہ جا کے لندن میں بیٹھ گئے۔ بھائی مسائل تو آپ نے اور میں نے سہنے ہیں جو ہم سہ رہے ہیں اس پاکستان میں، اور ہم مڈل کلاس نے، ہمارے غریب طبقے نے، ہمارے لوگوں نے، غریب تو اب بیچارے کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، جو مڈل کلاس تھی وہ ختم کر دی ہے ہم نے، مڈل کلاس تو رہی ہی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ لندن میں عیاشیاں کریں گے اور ہم غریبوں نے بھگتنا ہے ایک چلتے ہوئے نظام کو، چلتے ہوئے ملک کو، جہاں 6.1% جی ڈی پی تھی۔ ان کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں پچھلے سال اور آج کے، یعنی جس وقت خان پٹیا 6.1 جی ڈی پی تھی، چلتا ہوا ملک، چلتا ہوا نظام، اور اس کے اندر 2 سال کرپ کے بھی بھگتائے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود آج جب یہ گئے ہیں، ان کے بقول ان کے پچھلے سال کی جو کارکردگی تھی 0.3% ہے، اور آگے نیگیٹو میں جائے گی۔ یہ ہے ان کی کارکردگی، اور 24 بلین ڈالر کے ریزرو تھے جو آج مانگے تانگے کے 4 بلین ڈالر آپ کے پاس رہ گئے ہیں، اور جو وہ افلاطون ہم لے کر آئے تھے اسحاق ڈار کی صورت میں، اس نے کہا میں ابھی پہنچا نہیں ہوں، تو جناب ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا، 50 روپے نیچے آ گیا، میں اس کو 100-150 روپے پہ لاؤں گا، اور آج کیا کیفیت ہے؟ 170-178 میں فلکچویٹ کرتا تھا، آج 320-325 پہ نہیں مل رہا، اور آج آپ کی جو پوزیشن پیٹرول کی ہے 138 روپے جب ہوا تھا یا 150 روپے تک پہنچا تھا، انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اتنا مہنگا پیٹرول، اور آج آپ کو تقریباً 292 پلس میں آپ کو پیٹرول چلا گیا ہے، اور آگے بتایا جا رہا ہے، یہ بھی خود بتا رہے ہیں کبھی 40 روپے اور بڑھے گا، یہ بھی یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے لوگ بتا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ بیڑا غرق کیا ہے۔ اور آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی رپورٹ بھی یاد ہوگی، آج ہی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جناب حکومت چینج ہو گئی ہے تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو میں آج ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جناب آج تو 16 مہینے کے بعد ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے؟ یہ آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، اس لیے کہ نیشنل سیکورٹی آج ایٹ رسک ہو گئی ہے۔ جب آپ کے پاس ریزرو نہیں ہوں گے، جب آپ کے پاس غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا،
جب افراتفری ہوگی، جب لوگ ڈسپوائنٹڈ ہوں گے، جب لوگوں کی ایک آس امید ختم ہو جائے گی، میں آپ کو بتاؤں قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جن لوگوں کی ایک امید کی کرن جہاں ہوتی ہے امید ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج امید کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو سو کارڈ آپ افلاطون لانے تھے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے 16 مہینے کا تجربہ کر لیا، اب یہ کہتے ہیں کہ اب نئے افلاطون ہم لے کر آئے ہیں، یہ جو ایکسٹینڈڈ فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ آپ کے مسائل حل کریں گے۔ بھائی یہ کبھی کوئی افلاطون اس طرح کے مسائل حل کرنے والے ہوتے تو پھر ہمارے آئین کے مطابق یہ الیکٹڈ، یہ ڈیموکریٹک نارمز یا ڈیموکریسی یا جمہوریت نہ ہوتی۔ بھائی جو لوگ جس کو چاہتے ہیں، پی ٹی آئی اور خان صاحب کو، جس کی آج تمام پولز آپ اٹھا لو، کل کا آپ الیکشنز بھی اٹھا لو آپ کے پی کا، اس کے باوجود کہ ساری لیڈرشپ بند سلاسل ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے، یا عمران خان وائس چیئرمین ہمارے سارے کے سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود میکسیمم سیٹیں لی ہیں۔ یہ ہے وہ ریفرینڈم جس سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ الیکشن نہیں کراتے اور الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ میں اس بات پہ، یہ بات مہنگائی والے سبجیکٹ پہ بات کر کے، آج بھی ہماری فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، ہمارے کارخانے بند ہو گئے ہیں، ہماری ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو روزگار نہیں ہے، اور نہ صرف روزگار نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو مہنگائی تو عروج پہ چلی گئی ہے، لوگوں کو سروائیو کرنا مشکل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے 12% کی مہنگائی تو بہت مہنگائی تھی پچھلے سال، آج 38% پہ چلی گئی ہے، لیکن اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم نہ کیا، اس انسرٹینٹی کو ختم نہ کیا تو یہ 38% 78% پہ چلی جائے گی، اس کا بہت بڑا لاس ہوگا۔ اور پچھلے سال تمام انٹرنیشنل انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں کہ 0.5% سے لے کر 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا، لیکن آپ نے 16 مہینے کی افلاطونوں کو لا کر کے اس کو ڈیفالٹ تک پہنچا دیا۔ سابق ڈیفنس منسٹر کہتے تھے ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور ڈیفالٹ ہوتا ہے کیا ہے؟ یہی ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ آپ نے $1 بلین دھو کے لے لیا، آج $1 بلین اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کا ڈیفالٹ ہے، ڈیفالٹ کو ڈیلے کیا ہے۔ تو آج بھی ہمارے مقتدر طبقے، حلقے، انسٹیٹیوشن، سٹیک ہولڈرز، جمہوری طاقتیں، سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم نے 25 کروڑ عوام کو زندہ رکھنا ہے، ان کو فوڈ دینی ہے، ان کو امپلائمنٹ دینی ہے۔ اس کا واحد حل اس بے یقینی کو ختم کریں۔ آپ الیکشن اناؤنس کریں 90 ڈیز میں، پہلے ہی آپ 15 دن ضائع کر چکے ہیں۔ 90 ڈیز کا الیکشن اناؤنس کرنے کے بعد آپ ان کیئر ٹیکر کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ وہ آئے ہیں الیکشنز کرائیں، اور الیکشنز کے علاوہ ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور الیکشنز کرائیں گے، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو وہ ان مسائل کا حل کر سکے گی۔ اگر اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں آئے گی، آپ نے اس جبر اور خوف کی فضا کو کنٹینیو رکھا، آپ نے کریڈیبل الیکشنز نہ کرائے، آپ نے اس الیکشنز کو ڈیلے کیا، تو جو تباہی ہم اس 15 دن میں دیکھ چکے ہیں، پچھلے 16 مہینوں میں دیکھ چکے ہیں، تو یہ ملٹی پلائی ہوتی جائے گی، یہ بڑھتی جائے گی۔ اس کا حل یہ نہیں ہے، حل اس کا ہے وہ گورنمنٹ آئے جس کو لوگ ووٹ دیں، تاکہ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں، وہ لانگ ٹرم پالیسیز بنائے اور ان پالیسیز کو ایکسیکیوٹ کرانے کی پوزیشن پہ ہو۔ کون مجھے بتائے انٹرنیشنل لیول کی جو ملک ہوگا یا انٹرنیشنل لیول کی پالیسی یا سرمایہ کار ہوں گے، وہ آ کر کے آپ کی اس انٹرم سیٹ اپ میں آ کر کے انویسٹمنٹ کریں گے؟ وہ کیوں کریں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلی گورنمنٹ کون سی آتی ہے اور اگلی گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں۔ جب یہ سچویشن ہوگی تو آپ کے ملک کی تباہی مچے گی۔ اور یہ سو کارڈ جو ابھی کہہ رہے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سر فہرست ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں، بھائی بارودی سرنگیں تو آپ بچھا کر گئے ہیں۔ اب آپ سی سی آئی جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل، 2 وزرائے اعلیٰ غیر منتخب تھے، ان کو اختیار نہیں ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن کہ میجر پالیسی ڈیسیژنز کر سکیں، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق پالیسی ساز صرف منتخب نمائندے ہو سکتے ہیں۔ پنجاب اور کے پی کے نمائندے غیر منتخب تھے، اس لیے کہ ان کو 18 کروڑ عوام جو کے پی اور پنجاب کی تھی، ان کے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور پھر سی سی آئی کے فیصلوں کے بعد ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہے صرف اس مقصد کے لیے تاکہ آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 5 کے مطابق آپ اس کا ڈی لیمیٹیشن کر کے سیٹوں میں رد و بدل کر سکیں۔ یہاں تو آپ کی اسمبلی ہے ہی نہیں، 2/3 میجورٹی چاہیے آئین میں ترمیم کے لیے،
تو پھر کس کاہے کو آپ ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت کریں جس وقت اسمبلی موجود ہو، سی سی آئی کانسٹیٹیوٹیڈ ہو ویلڈلی، اور اس کے مطابق آپ پروسیڈ کریں۔ آئین آرٹیکل 224 اس میں بڑا واضح ہے، آئین کا آرٹیکل 48 بڑا واضح ہے، آئین کا آرٹیکل 105 بڑا واضح ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اگر آن دی ایکسپائری آف اٹس ٹرم کوئی اسمبلی چلی جائے تو وہ 60 ڈیز میں الیکشن ہوگا، اور اگر ڈیزولوشن ہو جائے، بے شک 1 دن پہلے ہو، 6 مہینے پہلے ہو، 1 سال پہلے ہو، تو اس کا ہوگا الیکشن ود ان ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز۔ یہ کانسٹیٹیوشنل تقاضا ہے۔ آج آپ اپنے ملک کو کیوں بے آئین کرنے چاہ رہے ہیں؟ دنیا پوری میں نے دیکھا، طیب اردگان کا آپ نے دیکھا الیکشن، ان نے وقت سے پہلے الیکشن کرایا کہ وہاں اتنا بڑا زلزلہ ہو چکا اور 50,000 کے قریب وہاں فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے ان زلزلے میں۔ تو مجھے بتائیں، انہوں نے تو الیکشن وقت پہ کرایا، بلکہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ الیکشن کرایا۔ تو آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ 2 صوبے پہلے غیر آئینی آپ نے 9 مہینے سے بٹھائے ہوئے ہیں، پھر آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ایک ان کے سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کا، ایک میں پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں، انہوں نے کہا جی اگلے سال مئی میں ہوں گے، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال فروری میں ہوں گے۔ بھائی اتنی انسرٹینٹی کیوں پیدا کی ہوئی ہے؟ پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ میرے ساتھ کنسلٹیشن کے لیے آ جاؤ، الیکشن کمیشن کو کہا۔ کمال کا الیکشن کمیشن ہے، اتنا غیر جانبدار ہے، اس پریزیڈنٹ کو لکھ دیا جو سب سے آئینی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، جو آئینی سربراہ ہیں، ریاست کے سربراہ ہیں، سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں اور پارلیمان کا حصہ ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ کو کنسلٹ کرنے نہیں آتا، آپ کا کام ہی نہیں ہے الیکشن کرانا، آپ کی الیکشن کی ڈیٹ دینا۔ آرٹیکل 48 واضح طور پر کہتا ہے، سب آرٹیکل 5، کہ جب اسمبلی ڈیزالو کرے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان تو وہ ڈیٹ دینے کا پابند ہے، ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز۔ آپ اس کو انکار کر رہے ہو۔ بھئی آپ جائیں، اگر آپ کا موقف ہے تو آپ وہاں جا کر ان کو بتائیں کہ آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہنا کہ ہم آپ کو ملنے ہی نہیں آئیں گے، اور سیم ڈے ہماری غلامی کی سالیں دیکھیں، سیم ڈے یو ایس ایمبیسڈر کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ الیکشن ڈسکس کرتے ہیں، معاملات ڈسکس کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، پھر اس کو پبلش کرتے ہیں کہ جناب ہم نے یو ایس ایمبیسڈر کے ساتھ مل لیا۔ یہ ہے آپ کے ملک کی خود مختاری اور سلامتی کی صورتحال۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا، آج ہم نے پٹیشن فائل کر دی ہے، سی سی آئی کے فیصلے انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہیں، آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، پچھلے دونوں صوبوں کے الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، اس میں بھی ہمارا تقاضا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اس میں کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کی جائیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ان کیسز کو لگائے اور ان کے ڈیسائیڈ کرے ود ان 90 ڈیز الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں کہ کون ڈیٹ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، یہ بات آلریڈی 1 مارچ کے فیصلے میں سپریم کورٹ طے کر چکی ہے، اور 1 مارچ 2023 کے فیصلے کو کسی پارٹی نے چیلنج بھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ آج الیکشن کمیشن کا، اور اس وقت الیکشن کمیشن خود یہ کہتا تھا کہ جناب یہ اسمبلی جو کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کی ہے کے پی کے گورنر نے، اسے تاریخ دینی ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ جو اسمبلی ڈیزالو کی ہے پنجاب کے گورنر نے بائی افلکس آف ٹائم ڈیزالو ہوئی، اسے ڈیزالو نہیں کی تھی، وہ کہتا تھا یہ بھی اسے تاریخ دینی ہے۔ جو وہ پاور تھی اس وقت سیکشن 57 کے تحت پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس، وہ پاور اب امینڈمنٹ کر کے یہ سو کارڈ جو پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومت تھی، ان کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ جو ظلم ڈھا کر گئے ہیں جمہوریت کے ساتھ، جو آئین کے ساتھ، جو اس ملک کے ساتھ، جو بنیادی حقوق کے ساتھ، وہ پاور پریزیڈنٹ سے لے کے الیکشن کمیشن کو دے دی، کیونکہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی کمپرومائزڈ ہے، یہ چاہتے نہیں تھے 90 ڈیز میں الیکشن ہو۔ اگر یہ چاہتے تو مجھے بتائیں 90 ڈیز میں الیکشن ہوتے، یہ پورے 30 اپریل کو یہ مردم شماری ختم ہوئی تو اگلے دن مہینے میں، جون میں، جولائی میں یہ سی سی آئی کی میٹنگ کر کے کر لیتے، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ 4 دن پہلے اپنے اختتامی جو ان کا پیریڈ تھا اس سے پہلے 5 تاریخ کو جا کر کے انہوں نے سی سی آئی پہ فیصلہ کیا، صرف ابہام کریٹ کرنے کے لیے، اور ساتھ یہ بھی لا بنا دیا کہ جناب آپ یہ جو پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہے وہ چینج کر کے اب الیکشن کمیشن اس پاور کو ایکسرسائز کرے گا، لیکن وہ کر نہیں سکتا کیونکہ یہ اسمبلی ڈیزالو کی ہے نیشنل اسمبلی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر دوسری کوئی رائے نہیں ہے،
تمام بار ایسوسیشنز، تمام بار کونسلز، تمام لیگل فرٹرنیٹی اس کے اوپر ایک ہی نقطے پہ متفق ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ ڈیٹ دینے کا اختیار بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے، اور سی سی آئی کو کوئی پاور نہیں ہے، انکانسٹیٹیوشنل اس کے فیصلے تھے، اس کی بھی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ بھی اگر مان لیا جائے تو آئین یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ نے ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز الیکشن کرانے ہیں۔ اب ایک بات میں کہوں گا، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین، آپ کو یاد ہوگا یہاں وہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے گھر پہنچے ہی تھے، ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ ورسٹ کائنڈ آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آج جس سائفر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں، سائفر کے حوالے سے لمبی بات کیے بغیر، ایک قابل ضمانت جرم میں سیکشن 5 سب سیکشن 3 کا سب سیکشن کے اندر میکسیمم سزا 2 سال ہے، یعنی قابل ضمانت جرم میں آج 9th ڈے تھا ان کا ریمانڈ کا، اور آگے 2 دن کے لیے جج صاحب نے اور دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کمپرومائزڈ ہیں، اس میں عدلیہ کو آزادانہ رول ادا کرنا چاہیے، عدلیہ کو ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ سائفر کے بعد، سائفر کا ہم نے کب مطالبہ نہیں کیا؟ عمران خان صاحب نے جنرل طارق کی سربراہی میں، جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا، اور اس کمیشن کی سربراہی سے انہوں نے معذرت کر لی۔ 2 دفعہ یہ کیبنٹ میں گیا اور کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دیا، اور 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں گیا اور انہوں نے اس کے اوپر منٹس جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا جائے۔ آج تو سائفر کے کنٹینٹس انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد ایڈمٹ کیے ہیں امریکی ترجمان نے، اس نے کہا ہے کہ 2 ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی، یعنی کنٹینٹس آف سائفر ایڈمٹڈ ہیں۔ آگے شہباز شریف صاحب نے جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی، اس میں اسد مجید کو بلایا، طلب کیا کہ آپ آئیں جی، آپ اپنے کنٹینٹس کے بارے میں بتائیں۔ اس نے کہا یس بالکل یہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس کے اوپر ایک بڑا ہائی لیول کا کمیشن یا انکوائری کمیٹی بناؤں گا۔ تو بھائی بناتے نا۔ اور اس نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ اس کے اندر بہت جو تھے الفاظ ایسے تھے جو کہ صحیح نہیں تھے، وہ ہمیں تھریٹننگ الفاظ تھے۔ بھائی تھریٹ پہ اس کو کہی تھی، اور اس کے بعد جو سازشی کردار اس کے اندر ملوث تھے وہ خود ہی تو بینیفیشری تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کہ جو کردار اس کے اندر انوالو ہیں ان کو سامنے لایا جائے، بجائے ان کو سامنے لانے کے جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے، جنہوں نے ملک کی سلامتی خود مختاری کا دفاع کیا، آج ان کو آپ ملزم بنا رہے ہو، اور جن لوگوں نے غلامی قبول کی ان کو آپ نے حکمران بنا کے ان کو آپ نے مدعی اور منصف بنا دیا اس کیس میں۔ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں ہمارے جو ادارے ایف آئی اے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں کمپرومائزڈ ہیں، وہ فری اینڈ فیئر اس میں انویسٹیگیشن نہیں کر رہی، اور ان سے ہمیں توقع بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے، انلیگل ان کی کسٹڈی ہے، اور ان کا جو ہے ان کو فوری طور پر ریلیز کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ تھینک یو۔ آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ سارا کچھ تو آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ تو شوکت طریق فائنانس منسٹر پاکستان نے اس وقت کیا تھا، اور جس کو بعد میں وائلیٹ کرنے کی وجہ سے آئی ایم ایف نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو آپ تاریخ کو 10 اپریل 2022 سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں کیا تاریخ کی؟ ایک بات آپ کو بتا دوں، آئی ایم ایف کا یہ پہلا پروگرام نہیں تھا، آئی ایم ایف کے پہلے بھی پروگرام ہوئے، پہلی بار ہوا نا، پہلی دفعہ پروگرام نہیں تھا آئی ایم ایف کا۔ میرا سوال کا جواب سر میں آپ سنیں گے نہیں میرے بھائی، آپ بات سن لیں نا تو پھر آپ بات کریں۔ کوئسچن میں نے سن لیا، آپ مزید جو سننا، جی جی اچھا چلو 2 منٹ سنا تو میرا خیال ہے کوئسچن آپ کا ختم ہو گیا۔ جی والا ہے وہ بولیں آپ کو میں تاکہ جواب دوں تفصیل کے ساتھ۔ پہلی بار 19 پروگرام ہوئے کے، پہلی بار 19واں پروگرام ہے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے وائلیٹ کر دیا تھا۔ اس وائلیشن کے نتیجے میں آئی ایم ایف کی طرف سے پینلٹی کنڈیشن لگائی گئی، اور آپ حذف کر کے اگلی باتوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ باتیں کیوں نہیں؟ اب آپ ختم ہو گیا نا،
اب آپ بیچ میں نہ بولیے گا. پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر 19 پروگرام سے بھی زائد ہوئے ہیں میری انفارمیشن کے مطابق، 19 پروگرام بھی اگر آپ مان لیں، بھائی ہم نے تو اس ملک کو چلایا، اس ملک کو ہم نے روزگار دیا، غریبوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے وائلیٹ کیا، مجھے یہ بتائیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب پیسے کہاں سے لے کر آئے تھے؟ بھائی وہ جو افلاطون آپ لائے تھے، جس نے یہاں اترتے ہی متکبرانہ انداز سے اسحاق ڈار نے کہا تھا میں ان کو بہتر جانتا ہوں، میں سنبھال لوں گا، ان کو کر لوں گا. پورا سال جو اس نے آپ کے ساتھ اس ملک کا کھلواڑ کیا معیشت کے ساتھ، جو کارڈ افلاطون آپ لائے تھے، اگر ایسا ہوتا تو مفتاح اسماعیل کو پیسے نہ ملتے. ہمارے پاس ہر چیز کا جو پیسے جو آپ کہہ رہے ہو نا، ہم نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا تھا. جو مہنگائی مکاؤ والے آئے تھے وہ کرنے دیتے نا ہمیں سال، ہم جانے اور ہمارا کام جانے. آپ ہمارے پارٹ میں وہ چیز لا رہے ہو جو کرنے کا کام ہے. آج جب جنگ کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ کو سٹرانگ سٹیپس لینے پڑتے ہیں. سٹرانگ سٹیپس کیا ہیں؟ تقریباً $18 بلین سالانہ، یہ میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. $18 بلین سالانہ کے قریب آپ کا اشرافیہ، جس میں آپ کے سول بیوروکریسی، جس میں آپ کی ملٹری بیوروکریسی، جس میں آپ کے ججز، جس میں آپ کے جرنیل، جس میں آپ کا سارا حکمران طبقہ یہ مفت مراعات لیتا ہے، جس میں آپ کی بجلی، جس میں آپ کا گیس، جس میں آپ کی گاڑیاں، جس میں آپ کا پیٹرول، وہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ $1 بلین کے لیے تو آپ غلامی قبول کرنے کو تیار ہو. بھائی آپ کیوں نہیں یہ مراعات ختم کرتے؟ اگر آپ سے ملک نہیں چل رہا تو میں نے آپ کو کہا نا 5% کا کہاں میکسیمم 0.5% سے 5% ڈیفالٹ کا چانس، اور کہاں آپ کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. آج آپ کی وہ مہنگائی ہے جو آج آپ کی 1 سال پہلے تھی یا 1.5 سال پہلے تھی. آپ خود آپ کے سامنے ہے سارا کچھ جو کچھ ہو چکا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے جس طرح کی گورننس کی ہے، جس طرح کی کرپشن کی ہے، جس طرح کی 87 ان کے منسٹر سے 45 ان کے منسٹرز وزیر مشیر وہ تھے جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا. مجھے بتا دیں یہ ملک چلانے کے قابل تھا جنہوں نے جس انداز سے چلایا؟ تو کل جو آنے والا کل ہے فیصلہ محفوظ کیا گیا، کل اگر سنایا جاتا ہے رہائی یا سزا برقرار، دونوں صورتوں میں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیس 5 سے 10 منٹ کا کیس ہے. بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے حکم کو ہائی کورٹ نہیں مانتا، ہائی کورٹ کے حکم کو ٹرائل کورٹ نہیں مانتا. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو اس نے نہیں مانا ٹرائل کورٹ نے، اور یہ ہمیں سنے بغیر کیا. ہمارے گواہان کی فہرست کو کہا غیر متعلقہ ہیں، اور پہلے کہا 1.5 گھنٹہ یہ متعلقہ ہیں، اپنے گواہ لے آئیے 1.5 گھنٹے کے اندر. ہم کو کراچی میں ہمیں 1 دن یا 2 دن دے دیجئے، اور یہ آن فیس صاف نظر آ رہا ہے کہ آرڈر سسپینڈ ہوگا، سینٹنس سسپینڈ ہوگی. لیکن اگر نہیں ہوگی تو کوئی فرق نہیں، ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ہمیں اس سے کسی قسم کا ہمیں کوئی گلا شکوہ کسی سے نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں انصاف کا جو قتل ہوا ہے اس کو ریکٹیفائی آپ نے کرنا ہے جب آپ خود مانتے ہو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تھینک یو.